بسم الله الرحمن الرحیم۔ دعائے امام سجاد علیہ السلام جو رات کے پچھلے پہر میں امام علیہ السلام تلاوت کیا کرتے تھے اور امام کی آنکھیں آنسوؤں سے پر ہو جاتی تھیں۔ الہی غارت نجوم سمائک ونامت عيون أنامك وهدت أصوات عبادك ونعامك وغلقت الملوك عليها أبوابها وطاف عليها حراسها واحتجبوا عمن يسألهم حاجة أو ينتجع منهم فائدة وأنت إلهي حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم ولا يشغلك شيء عن شيء أبواب سمائك لمن دعاك مفتحات وخزائنك غير مغلقات وأبواب رحمتك غير محجوبات وفوائدك لمن سألكها غير محظورات بل هي مبذولات أنت إلهي الكريم الذي لا ترد سائلا من المؤمنين سألك ولا تحتجب عن أحد منهم أرادك لا وعزتك وجلالك لا تختزل حوائجهم دونك ولا يقضيها أحد غيرك اللهم وقد تراني ووقوفي وذل مقامي بين يديك تعلم سريرتي وتطلع على ما في قلبي وما يصلح به أمر آخرتي ودنياي اللهم إن ذكرت الموت وهول المطلع والوقوف بين يديك نغصني مطعمي ومشربي وغصني بريقي فأقلقني عن وسادي ومنعني رقادي كيف ينام من يخاف بيات ملك الموت في طوارق الليل وطوارق النهار بل كيف ينام العاقل وملك الموت لا ينام لا بالليل ولا بالنهار ويطلب قبض روحي وروحي بالبيات أو في آناء الساعات ثم يسجد ويلصق خده بالتراب بالبيات أو في آناء الساعات यहाँ तक इमाम अलैहिस्सलाम जब पढ़ते थे तो फिर क्या होता था ثم يسجد ويلصق خده بالتراب
وهو يقول أسألك الروح والراحة عند الموت والعفو عني حين ألقاك۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا میں اپنے پروردگار سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بہت عظیم پہلو پائے جاتے ہیں اس دعا میں۔ اس دعا کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں اور اس کو تشریح آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ امام علیہ السلام کی مناجات میں سے ہے، جو رات میں امام علیہ السلام اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے۔ اس دعا میں اللہ کی عظمت، اس کی دائمی قدرت اور بندے کی حاجت مندی کو نہایت عاجزی اور خشوع کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ مولا فرماتے ہیں، اے میرے معبود، تیرے آسمان کے ستارے ڈوب چکے، تیرے بندوں کی آنکھیں نیند میں بند ہو چکی ہیں، تیرے غلاموں اور تیری مخلوق کی آوازیں خاموش ہو گئی ہیں، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، ان کے دربان جو ہیں پہرا دے رہے ہیں، اور وہ اپنے حاجت مندوں اور سائلوں سے چھپ چکے ہیں، کوئی ان کے پاس بغیر اجازت یا سفارش کے نہیں جا سکتا۔ لیکن تو اے میرے معبود، تو وہ ذات ہے جو ہمیشہ زندہ اور قائم و دائم ہے، تجھے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اور نہ تجھے کسی کام کی مشغولیت کسی اور کام سے غافل کرتی ہے۔ تیرے آسمان کے دروازے ہر پکارنے والے کے لیے کھلے ہیں، تیرے خزانوں پر کوئی تالا نہیں، کوئی قفل نہیں، تیری رحمت کے دروازے بند نہیں کیے گئے، اور تیرے انعامات و عطیات پر ہر سائل کے لیے میسر ہیں، انہیں روکنے والا کوئی نہیں، بلکہ وہ سب کے لیے فراہمہ و مہیا ہیں۔ اے میرے معبود، تو ہی وہ کریم ذات ہے جو کسی مومن سائل کو خالی نہیں لوٹاتا، اور جو بھی تیری طرف متوجہ ہوتا ہے اور تیری طرف رخ کرتا ہے تو اس سے پردہ نہیں کرتا۔ تیری عزت و جلال کی قسم، بندوں کی حاجات تو اس سے مخفی نہیں، اور انہیں پورا کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے میں تیرے حضور کھڑا ہوں، تیرے سامنے ذلت و عاجزی کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو میرے دل کے رازوں کو جانتا ہے، اور میرے دل میں جو کچھ ہے اس سے بھی آگاہ ہے۔ تو خوب جانتا ہے کہ میرے لیے دنیا و آخرت میں کیا چیز میری اصلاح کا باعث بن سکتی ہے، اور میرے لیے وہ بہتر ہے۔ اے اللہ، موت کی یاد اور قیامت کے ہولناک مراحل اور تیرے سامنے کھڑا ہونے کا خوف میرے کھانے پینے کو بے مزہ کر چکا ہے، میرے حلق میں میرا لعاب تک رک جاتا ہے، میری نیند اڑ چکی ہے، میں اپنے بستر پر بے چین ہوتا ہوں۔ بھلا وہ شخص کیسے سو سکتا ہے جو اس بات سے ڈرتا ہو کہ موت کا فرشتہ رات اور دن میں کسی بھی لمحے آ سکتا ہے؟ بلکہ عقل مند شخص تو سو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ موت کا فرشتہ کبھی نہیں سوتا، نہ رات کو نہ دن کو، اور ہر لمحہ وہ روح قبض کرنے کے انتظار میں رہتا ہے۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام سجدے میں گر جاتے تھے، اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ دیتے تھے، اور یہ عرض کرتے تھے، اے اللہ، میں تو اس سے التجا کرتا ہوں، مجھے موت کے وقت سکون اور راحت عطا فرما، اور جب میں تو اس سے ملاقات کروں تو میرے گناہوں سے تو درگزر فرما ہو چکا ہو۔ اس دعا کے اہم ترین نکات یہ ہیں کہ یہ دعا امام سجاد علیہ السلام کی اللہ کے حضور انتہائی خشوع و خضوع اور خوف خدا کے ساتھ کی جانے والی مناجات ہے، جس میں چند جو نکات ہیں ان پر جو ہے توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ رات کی خاموشی اور اللہ کی قدرت۔ دنیا کے سب لوگ نیند میں ہیں، سب دروازے بند ہیں، بادشاہوں اور دنیاوی حکمرانوں تک رسائی ممکن نہیں، لیکن اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ انسانوں پر نیند طاری ہو سکتی ہے، لیکن اللہ ہمیشہ جاگتا ہے اور ہر لمحہ اپنے بندوں پر
نظر رکھتا ہے۔ خداوند متعال ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ میرے بندو جو اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو مجھے ذکر کرو، میرا یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، اس میں نہ رات کا تذکرہ ہے نہ دن کا تذکرہ ہے، یہ ادعونی مطلق ہے، جس وقت بھی مجھے پکارو۔ دنیا کے بادشاہ کسی کی نہیں سنتے، لیکن میں ایسا بادشاہ ہوں کہ جو ہر ایک کی سنتا ہوں، اور گناہ گار کی تو زیادہ سنتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار پر تمہیں لبیک کہوں گا۔ ایک مرتبہ کہو یا اللہ، 10 مرتبہ کہوں گا یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ اس دعا میں اللہ کی سخاوت اور کرم کا ذکر ہے۔ اللہ ہر پکارنے والے کی دعا کو سنتا ہے اور اپنے خزانوں کو کسی پر بند نہیں کرتا۔ پر دنیاوی حکمرانوں کی روش ایسی نہیں ہے، وہ ان کا طریقہ کار ایسے نہیں ہے، بلکہ وہ تو کسی سفارش کے بغیر کسی کو کچھ نہیں دیتے، اور اگر دیتے ہیں تو بہت زیادہ جتاتے بھی ہیں۔ لیکن خدا ایسا ہے کہ جو اپنے خزانے بندوں پر لٹا دیتا ہے، لیکن کسی کو جتاتا نہیں ہے، کسی کو یہ نہیں کہتا کہ میں نے تجھے اتنا دیا، بس وہ یہ کہتا ہے کہ جتنا بھی دیتا ہوں میری نعمتوں کا شکر کرتے رہو تو میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھاتا رہوں گا۔ مولا امام سجاد علیہ السلام موت اور قیامت کا جو تذکرہ کرتے ہیں اور اس کے خوف کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ موت کی یاد اور قیامت میں اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا خوف انسان کو غافل نہیں ہونے دیتا۔ وہ انسان کیسے غافل ہو کہ جس کو ہر وقت یہ خوف ہو کہ اسرائیل اس وقت بھی آ سکتا ہے، ملک الموت کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ خوف ان کے کھانے پینے کو بھی بے مزہ کر چکا ہے، نیند بھی متاثر ہو چکی ہے، نیند اڑ چکی ہے، کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ موت کا فرشتہ کب آ جائے گا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ مولا امام سجاد علیہ السلام کی یہ کیفیت ہے، جو معصوم ہیں، اور ہم غیر معصوموں اور گناہ گاروں کو کتنی لو لگانی چاہیے اس پروردگار کے ساتھ، اور رات کے اندھیرے میں اس کے سامنے کتنا گڑ گڑانا چاہیے کہ وہ خالق ہم سے راضی ہو جائے۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں نیند اور موت کا تعلق، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان وہ ہے جو موت کے بارے میں سوچے، کیونکہ موت کا فرشتہ ملک موت کبھی بھی آ سکتا ہے، وہ سوتا نہیں ہے، نہ دن میں سوتا ہے نہ رات میں سوتا ہے، اس لیے انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، کیونکہ موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلھا، جب آ جائے گی موت تو پھر کبھی ٹال نہیں سکتی ہے۔ جب بڑے بڑے انبیاء اور بڑے بڑے بادشاہ گزرے، لیکن موت نے ان کو معاف نہیں کیا۔ جب احمد مرسل نہ رہے پھر کون رہے گا؟ کوئی بھی رہنے والا نہیں ہے۔ لہذا انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، کسی لمحہ بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہنا چاہیے۔ نہ جانے کس گھڑی زندگی کی شام ہو جائے، لہذا سجدے میں گریہ ازاری کرنا امام علیہ السلام کا، امام آخر میں سجدہ میں جو دعا کیا کرتے تھے، اہم چیزوں کی دعا جو مولا فرمایا کرتے تھے موت کے وقت، سکون اور راحت۔ اللہم انی اسألک الراحت والعفو عند الموت، امام علیہ السلام دعا کرتے تھے، یعنی تکلیف دہ موت یا سخت موت نہ ہو، بلکہ آسان موت ہو، آسان موت نصیب ہو، اس کی دعا کرتے ہیں۔ جب امام علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اپنے لیے آسان موت کی، جبکہ وہ معصوم ہیں، ان کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، وہ اس معصوم بھی ہیں، اور ان کے پاس علم الہی بھی ہے، علم لدنی بھی ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی عبادت میں گزاری ہے، ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، پاؤں پہ ورم آ جایا کرتے تھے، خوف خدا میں رو رو کر مولا کی آنکھیں جو ہیں وہ
معلوم ہوتا تھا کہ یہاں سے آنسوؤں کی برسات ہو رہی ہے، لیکن اس کیفیت میں بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگتے ہیں اللہ کی بخشش اور مغفرت، جبکہ وہ معصوم ہیں، ان کے کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے سمجھانے کے لیے، یعنی جب اللہ سے ملاقات ہو تو وہ اپنے بندوں کو معاف کر چکا ہو، یعنی یہ دعا مانگنی چاہیے، پروردگار جب تو مجھے اپنے پاس بلائے تو میرے گناہ معاف ہو چکے ہوں، میرے ذمہ کوئی گناہ بھی نہ ہو، تو یہ دعا مانگنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے، خدا مجھے اپنے واجبات ادا کرنے کی توفیق دے، میں اپنے واجبات ادا کروں، خلق خدا سے اچھا سلوک کروں، اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کروں، اپنے بیوی بچے اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کروں، اپنے اساتذہ اور اپنے جاننے والے اپنے دوست احباب کے ساتھ میرا بہترین رویہ ہو۔ یہ دعا جو ہے یہ کیا ہمیں پیغام دیتی ہے خوف خدا کے بارے میں، خشوع و خضوع، عبدیت کا بہترین نمونہ ہے، بندگی کا بہترین نمونہ امام علیہ السلام نے ہمیں سکھایا۔ امام سجاد کی یہ دعا سے ہمیں چند سبق یہ مل سکتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیاوی بادشاہوں کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا، اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے بندے کے لیے کہ کوئی وقت معین نہیں ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ بہت مہربان خالق ہے، لہذا ہم ادھر ادھر پھر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جائیں اور اس سے کہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہمیں اللہ کے حضور عاجزی اور خشوع کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ موت اور قیامت کی فکر ہمیشہ دل میں رکھنی چاہیے تاکہ ہم نیک عمل کریں اور غفلت میں نہ پڑیں۔ موت ایک حتمی چیز ہے، ایک یقینی چیز ہے، لہذا ہمیں ہمیشہ موت کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اللہ سے آسان موت اور مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعا دل کو نرم اور روح کو بیدار کرنے والی ہے اور اللہ کے حضور جھکنے کی رغبت پیدا کرتی ہے۔ امیر کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں وہ اکثر من ذکر الموت، اور موت کا ذکر زیادہ کیا کرو، فإنہ حادم اللذات و ممیت الشہوات، یہ لذتوں کو بے مزہ کرنے والی ہے اور شہوتوں کو مٹا دینے والی ہے۔ لہذا اصل جو ہے لقائے پروردگار اور اللہ کی جو ملاقات ہے اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونا، اور اسی کا نام ہی ہے موت۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔